بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو کل انہوں نے بتایا تھا نا کہ آپ لوگ کسی بھی صرف کی جو ٹرانزیکشن ہے یا عقد صرف ہے وہ آپ کسی سوق عاجل میں نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ایسے بازار میں جہاں پر ادھار پر خرید و فروخت ہوتا ہو وہاں پر آپ یہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، خواہ چاہے یہ توقع انخفاض العملہ کے لیے ہو یا نہ ہو۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں انخفاض عملہ یعنی کرنسیوں کی جو ڈی ویلیویشن ہے اس سے بچانے کے لیے یہ میں ہیجنگ کر رہا ہوں، میں رسک کو کور کر رہا ہوں، توقع کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ چاہے اس کے لیے ہو کبھی نہیں۔ اچھا، تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ بھائی اگر یہ اس طرح نہیں ہو سکتا پھر ہیجنگ کیسے کریں گے، آپ توقع کیسے کریں گے؟ اور یہ ضروری ہے، توقع بہت ضرورت ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ انہوں نے دو طریقے بتلائے۔ ایک طریقہ جو ہے وہ تو تقریباً ناقابل عمل ہے، جو کہیں بھی متعامل بھی میری نظر میں نہیں ہے، اور دوسرا ایک طریقہ جو ہے وہ ایک چل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ ہے کہ یحق للمؤسسہ لتوقع انخفاض العملہ فی المستقبل اللجوء الی ما یاتی۔ کہہ رہے ہیں ہاں مؤسسہ یہ حق کر سکتا ہے اپنے عملہ کی انخفاض سے بچانے کے لیے جو کچھ مندرجہ ذیل کام ہیں اس کی طرف رجوع کرے، یہ کام کر لے جو آگے آ رہے ہیں۔ پہلا کیا کام؟ نمبر 1، اجراء قروض متبادلہ بعملات مختلفہ بدون اخذ فائدہ او اعطاؤها شریطۃ عدم الربط بین القرضین۔ کہہ رہے آپ کیا کیجئے، ایسے قروض جاری کر دیجئے جس پہ آپ باہمی متبادل ہوں، کس میں؟ مختلف کرنسیوں میں، بغیر کسی انٹرسٹ کے فائدے کے، بدون اخذ فائدہ۔ فائدہ کہتے ہیں انٹرسٹ کو، ربا کو، یہاں پہ لفظ یہ فائدہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ صحیح ترجمہ یہ انٹرسٹ کا ہو۔ او اعطائها شریطۃ، یا اس کو دینے میں اس شرط پر کہ عدم الربط بین القرضین، کہ دونوں چیزوں میں کوئی ربط نہ ہو۔ کیا مطلب اس بات؟ مطلب یہ ہے، یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ جو کرنسی ہے اس کی جو بیع صرف ہو رہی ہے اس کے اندر سوق عاجل کے اندر، یا آپ عاجلاً یا معجلاً یا کریڈٹ کے اوپر یا فیوچر کے اوپر یا فارورڈ کے اوپر یا مستقبل کے اوپر کوئی سودا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تقابض فی المجلس، یہ دونوں طرف سے قبضہ مجلس کے اندر ضروری ہے، خواہ یا چاہے وہ اس لیے ہو کہ آپ کرنسی کے انخفاض سے بچنا چاہتے ہوں اور اس کو اپنے رسک کو کور کرنا چاہتے ہوں، آپ ہیجنگ کرنا چاہتے ہوں، رسک کو کور کرنا چاہتے ہو، آپ کا توقع انخفاض مقصود ہو، پھر بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اچھا تو پھر کریں کیا بھائی؟ تو دو راستے بتائے۔ ایک پہلا راستہ بتایا کہ آپ ایسا کیجیے، آپ اعلان کر دیجیے اپنے بینک سے کہ بھائی مثال کے طور پہ تمہیں اگر ایسا ہے کہ کبھی بھی تمہیں یہ خوف ہو کہ میری کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی، مثال کے طور پہ میں نے کوئی چیز امپورٹ کی ہے اور ڈالر آنے ہیں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے پاس جو روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گا اور مجھے زیادہ ادا کرنا پڑے گا ڈالر پرچیز کر کے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں بینک سے آپ ابھی سے قرضہ لے لیں، کیونکہ جب آپ بینک سے ڈالر میں قرضہ لیں گے نا تو
آپ کو ڈالر ہی واپس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کتنے قرضے لے لیں؟ 100 روپے قرضہ ہے، اب وہاں 100 ڈالر آنے، تو اب 100 ڈالر ہی ابھی سے قرضہ لے لیجیے اور کہہ دیجیے میں آپ کو جب میرے ڈالر آئیں گے تو میں اس کو آپ کو لوٹا دوں گا. ٹھیک ہے، یہ قرضہ لے لیے. اب کہتے ہیں چلو بہت اچھی بات ہے، آپ نے قرض حسنہ دے دیے بینک نے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. قرض حسنہ بینک دے دے تو پھر بینک کا کیا، دو نفروں کو کیا ثواب ہوا؟ کہہ رہے ہیں آپ بھی بینک سے یہ وعدہ کریے کہ کبھی اگر آپ کو مستقبل میں آپ کے پاس پیسے کم پڑ جائیں بینک کے اندر تو میں اپنی کمپنی سے پیسے اٹھا کے آپ کو قرض حسنہ کے طور پہ دے دیا کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو قرض ہیں، ایک طرف آپ قرض دے رہے ہیں، دوسرے وہ قرض دے رہا ہے، یہ صرف اور صرف الجزاء الاحسان للاحسان کے درجے میں ہو اور ایک تبرعاً ہو. اس کا کوئی ایک عقد کا دوسرے عقد کے ساتھ کسی قسم کا ربط نہ ہو، نہ یہ کہ تم نے کتنا قرضہ دیا تو میں بھی اتنا ہی دوں گا، یا تم جو ہے نا وہ کتنے پہلے کتنے زمانے کے لیے دیا تھا اتنا ہی زمانے کے لیے دوں گا. کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہ ہو. اب یہ بتائیے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کہیں قابل عمل ہے؟ کوئی بھی بینک اتنی عقل مندی نہیں کرے گا اور کوئی بھی کمپنی اتنی عقل مندی نہیں کرے گی. وہ بزنس کرنے بیٹھی ہے، وہ یہ تھوڑی کہ وہ قرض کا ادارہ خیراتی ادارہ کھول کے بیٹھ گئی کہ تو آؤ میرے ساتھ قرضے لے جاؤ. اور دوسرا آدمی بھی اتنے نیک اور شریف اور لوگ ہیں کہ ماشاء اللہ سے وہ جو ہے نا جو جتنا مرضی آئے بغیر سوچے کہ بھائی ٹائم کیا ہے اور وہ مدت کیا ہے اس کے بغیر قرضہ دے دیں گے. یہ اصل میں بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی، پہلے بھی مجھے یاد ہے جب یہ سودی نظام کو متبادل کی بات ہو رہی تھی تو ایک باقاعدہ کتاب لکھی تھی ایک صاحب نے، وہ پیچھے پڑ گئے میرے. یہ نظام نافذ کرتے ہیں، کیا ہے وہ؟ غیر سودی کاؤنٹر، کتاب کا نام تھا غیر سودی کاؤنٹر. تو وہ یہی تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا جب بھی کسی کو ضرورت ہو تو بینک جو ہے نا اس کو قرض حسنہ دے دے اور پھر اس کی اس سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے، تو ہمیں جتنی مقدار کی جتنے عرصے کی ضرورت پڑے تو ہمیں دے دیا کرنا. ایسے اتنا فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. کل ہم بھی کھول کے بیٹھ جائیں ایسے بینک، ہے نا؟ تو مشکل کام ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن وہ کام ہونا چاہیے. اس میں ویسے ایک بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی، ان معایر میں بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جو کہ کہیں عمل نہیں ہو رہا. اسی لیے انہوں نے اب جو شاید نیا ایڈیشن ہے اس میں اس طرح کی بہت سی چیزوں کو دوبارہ تصحیح کر کے نکال دیا. یہ جو پرانا ایڈیشن پڑ رہا ہے اب تو نیا ایڈیشن بہت بڑا آ گیا ماشاء اللہ. اچھا جی، شراء بضائع او ابرام عملیات مرابحہ بنفس العملہ. ایک اور صورت یہ بتا رہے ہیں کہ بجائے آپ اس کو قرضہ دینے کے، قرض حسنہ دینے کے، آپ یہ کہیے کہ بھائی میں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، ابھی میں آپ کے ساتھ مرابحہ کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کو تو گوئنگ کنسرن کمپنی ہے. گوئنگ کنسرن کہتے ہیں کہ ایسی کمپنی جو مستقل چل رہی ہے، یعنی چل رہی ہے بتائیے کہ اس کے اندر مستقل، یعنی کہ کیش آتا ہے پھر کیش نکل جاتا ہے، کیش آتا ہے پھر کیش نکل جاتا ہے. آپ اس کو جہاں سے لیتے ہیں اس کو پیسے دے دیتے ہیں، پھر آگے فروخت پھر پیسہ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا بچتا ہے آپ کو، پھر آپ اس کو دے دیتے ہیں. آپ کی یہ مستقل یہ گاڑی چلتی رہتی ہے بھیا. تو اب آپ کے مستقبل کی جو خریداری ہے نا آپ کی کسی ہول سیل والے سے، تو اس کی خریداری کے لیے میں آپ کو مرابحہ کر لیتا ہوں. یعنی کہ میں آپ کو وکیل بنا دیتا ہوں کہ آپ میرے لیے خرید لیں اور خریدنے کے بعد آپ کو میں بھیج دیتا ہوں اور آپ قسطوں میں مجھے ادا کرتے ہیں. اس سے آپ کا فوری وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی. جب وقتی ضرورت پوری ہو جائے گی تو اب جب آپ کے پاس ڈالر اگر آ بھی گیا اور کل کل وہ اس کی گر بھی گئی تو آپ کو اگر بالکل کم بھی ملے تو لیکن آپ کی وہ جو ضرورت تھی وہ اس وقت وہ پوری ہو گئی. بات سمجھ میں آپ کے؟ تو لہٰذا اس طریقے سے جو ہے وہ پھر آپ وہ ڈالر لے لیجیے گا. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ ایسے موقع وہ جو ڈالر آنے والے ہوتے ہیں نا، وہ جب یہ مرابحہ کرتے ہیں تو اس ڈالر کو بینک کے پاس بطور ضمانت رکھوا دیتے ہیں. ڈالر نہیں بلکہ ڈالر کا جو بل ہے وہ ضمانت کے طور پر رکھوا دیتے ہیں کہ جب وہ ڈالر آئیں گے تو آپ اس میں سے اپنے نفع جو بھی ہے وہ کاٹ لیجیے گا اور پھر ہمیں واپس دے دیجیے گا.
بات سمجھے آپ نے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ایک طریقے سے ڈالر میں یا پاکستانی روپے کے اندر وہ مرابحہ کر لیتے ہیں. مرابحہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ حقیقت میں وہ جو ایک بندے کی ضرورت ہے، جیسے بل ڈسکاؤنٹنگ کے اندر ہوتا ہے، ایک ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک طریقے سے اس کو جو نفع ہے وہ اپنا نکال لیتا ہے اس قرضے کی وجہ سے، اور وہ جو ڈالر ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے رہن رکھ لیا جاتا ہے، وہ پیسہ رہن رکھ لیا جاتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر وہ ڈالر جو آیا ہے یا جو ڈالر اس کو ادا کرنا ہے، اس کی قیمت جو اوپر نیچے ہوگی، وہ اس کا اس اس والے جو مرابحہ ہے اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں، تو اس کی صرف ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اب یہ سمجھیے کہ گویا کہ ایک آدمی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی امپورٹ کر رہا ہے، اس نے مختلف مستقبل میں اس کو ڈالر ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، مستقبل میں کیا کرنے ہیں، ڈالر ادا کرنے ہیں. اب وہ جو ڈالر ادا کرنے ہیں اس کو مستقبل میں، تو اب وہ چاہتا ہی ہے کہ میں ابھی بیٹھ کر میں ایسا کام کروں کہ کم از کم میری ضرورت پوری ہو جائے، تاکہ جب میرے پاس جب ڈالر آئے تو میں اس ایسا نہ ہو کہ میں بالکل ننگے ہاتھ خالی ہاتھ ہو جاؤں اور جو ہے میں کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہوں. تو میں کہتا چلو میں تمہارا مرابحہ کر لیتا ہوں، تمہاری ضرورتیں اس طرح پوری کر دوں گا، اور جب وہ ڈالر جو تمہیں ادا کرنے ہوں گے اتنے پیسے یا اتنی چیزیں جو ہے نا تو اپنے کاروبار کو میں رسک میں لے لیتا ہوں. تو پھر اس وقت جب ڈالر تمہیں ادائیگی کا وقت آئے گا تو تم اس نفے میں سے ڈالر نکال کے ادا کر دینا، اس طرح تم اس دوران تم نفع کماتے رہو پھر دے دینا. لیکن یہ کوئی پکا حل نہیں ہے. ویسے البتہ جو جس پہ عمل ہو رہا ہے دنیا بھر میں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کموڈیٹی مرابحہ. کموڈیٹی مرابحہ کہتے ہیں تورق. وہ تورق کا لفظ استعمال کرنے کو باعث شرم سمجھتے ہیں، ہے بھی باعث شرم. ویسے تورق کہتے ہیں کہ کسی چیز کو مرابحہ کے ذریعے خرید کر نقد میں بھیج دینا. مثال کے طور پہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یار مجھے 1,00,000 روپے دے دو، 1,00,000 روپے دے دو. اب میں آپ سے 1,00,000 روپے لوں اور لینے کے بعد میں کہوں کہ بھائی 1,10,000 روپے میں آپ کو قسطوں میں دوں گا، تو سود ہو جائے گا نا یہ. تو میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار ایسا ہے کہ یہ والا جو موبائل ہے نا صاحب کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے نا، تو آپ ایسا کریے کہ میرے بیہاف پر ان سے یہ موبائل خریدیے، میرے بیہاف پر ان سے یہ موبائل خریدیے، اور خریدنے کے بعد یہ مجھے یعنی کہ جب میرے لیے خرید لیجیے، خریدنے کے بعد آپ مجھ سے یہ مرابحتاً خرید لینا 110 میں، اور پھر مجھے 110 روپے قسطوں میں ادا کر دینا. جب آپ نے یہ مرابحتاً یہ موبائل خرید لیا تو اس کے بعد آپ لے جا کے اس کو یا اس کو یا اس کو کسی کو بھی آپ جو ہے نا بیچ دینا فوراً نقد میں. تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کے پاس 100 روپے فوراً آ جائیں گے. 100 روپے کی قیمت ہے، 100 روپے آپ کو فوراً مل جائیں گے. تو آپ کا پیسہ لکوڈ ہو گیا، تحرک ہو گیا. تحرک ہے کسی کو ورقہ کے اندر، لکوڈ کے اندر، کیش کے اندر تبدیل کر دیا. تو اس طرح آپ کا پیسہ جو ہے وہ فوراً آپ کو 100 روپے بھی مل گئے، اور مجھے بھی آپ کو آپ کو آپ مجھے جو ہے وہ 110 روپے ادا کرو گے، اور اس طرح یہ ہو گیا. تو یہ کرتے ہی ہے کہ دو طرفہ تورق کر لیتے ہیں، دو طرفہ تورق کر لیتے ہیں، یعنی ایک تورق یہاں سے کرتے ہیں اور ایک تورق یہاں سے کرتے ہیں. ایک تورق ڈالر میں کرتے ہیں، ایک تورق جو ہے وہ ریال میں کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو طرف ہیجنگ ہو جاتی ہے. بات سمجھے آپ نے؟ تو انہوں نے یہ حل نکالا، کیونکہ ویسے بھی جب آپ معاہدہ کرتے ہیں نا تو بینک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جو عام طور پہ جو معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بینک ایسے نہیں وعدہ کرتا. کیوں وعدہ کرے گا بینک کہے گا یار میں وعدہ کروں گا، میں بھی تو رسک لے رہا ہوں نا. تو اپنے ذہن میں ایک نفع نکالتا ہے وہ پہلے اپنا،
ٹھیک ہے، 5%، 10%، ایک نفع متعین کرتا ہے. اس کے بعد اس پیسوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے وہ کہ میں روپیہ خریدوں گا تو میرا اندازہ یہ ہے کہ بھائی اس وقت روپیہ جو ہے وہ 210 روپے کا ہو چکا ہوگا، بس میں اس حد تک تو میں لے سکتا ہوں. اور دوسرا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے 70 روپے برداشت کر سکتا ہوں، تو میں تم سے 210 روپے کا وعدہ کرتا ہوں کہ 210 روپے دے کر تم سے $100 خرید لوں گا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا کہ اس نے بینک نے 100 روپے کے اوپر نفع تو کمایا نا اس طرح. تو اب یہ معاہدہ کے ذریعے ہوا. حقیقی بے بات جو ہوگی جو ہمارا جو حضرت والی صاحب کو جو مذہب ہے. تو لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کر لیجیے، کموڈیٹی مرابہ کر لیجیے. کیا مطلب، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، حقیقت میں جو آدمی ہے، جو بینک ہے، وہ کیا کرے، وہ اس شخص کو ایک ٹرانزیکشن کر لے کہ بھائی مجھے یہ سامان خرید کر تم وہ بازار میں بھیجتے نا، اور جو ہے وہ تم مجھے 110 روپے ادا کرنا. کتنے ادا کرنا؟ 110 ادا کرنا. لیکن وہ کہتا ہے بھائی مجھے تو پیسہ بھی چاہیے. تو کہتا ہے میں تمہارا سے ایک کموڈی بڑھاوا کر دیتا ہوں جو 100 روپے کا ہوتا ہے. وہ 100 روپے کا کموڈی بڑھاوا کرتا ہے، 100 روپے اس کو 80 روپے مل جاتے ہیں. تو 2 کموڈی بڑھاوا کر لیتے ہیں، ایک 110 کا اور ایک 100 کا. ایک طرف سے یہ بایاں ہوتا ہے اور ایک طرف سے یہ بایاں ہوتا ہے. تو یہ اس طرح یہ ہوتا ہے، وہ 100 روپے اس کے ہاتھ میں آ گئے اور 110 روپے جو 10 روپے ہے وہ اس کو رکھے ہوئے بعد میں اس کو مل جائیں گے. آگے سے میں آگے یہ دو طرف سے کموڈی بڑھاوا کر کے یہ کام کرتے ہیں. ایک فیک ٹرانزیکشن ہے، ایک جو سمجھیے ایک مخترع ایک چیز نکالا، ہیلا نکال دیا. بھائی سادی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھائی آپ وعدہ کر لیں. وعدہ ایک وہ ہے، ایک کم از کم دیانتاً تو نافذ ہوتا ہے نا. اور جو آج کل کی جو قانون ہے، موجودہ جو قانون ہے، جو برطانوی قانون کہہ رہے ہیں ہم اس کو، جو بھی قانون کہلاتا ہے، جو انگریزی قانون جو ہے، تو اس کے اندر بھی جو قسم ہے نا، دو ہیں. ایک کہلاتا ہے ایگریمنٹ اور ایک کہلاتا ہے عقد. ٹھیک ہے. تو ایگریمنٹ کا مطلب یہ کہ دونوں میں ایک معاہدہ ہو گیا، جیسے MOU ہو جاتا ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں. باہمی ایک انڈرسٹینڈنگ طے ہو گئی، جیسے کوئی فلاں جگہ منگنی ہوگی یا شادی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگریمنٹ ٹائپ کی چیز ہے. اور ایک کانٹریکٹ، عقد، کہ بھائی یہ معاملہ سر انجام پا گیا. ڈیڈ، سیل ڈیڈ ہوگی، سیل ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، عقد تو خیر جو ہوتا ہے وہ تو لازم ہوتا ہی ہے، سب کے نزدیک لازم ہوتا ہے، ہمارے شریعت کے اندر بھی اور جو انگریزی قانون ہے اس کے اندر. تو ایک چیز عقد لازم ہے. اب نکاح ہو گیا تو ہو گیا، اب کوئی تو اس کو توڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ لازم ہو گیا. اب یہ جو ایگریمنٹ ہے، اس کی لازم ہونے کے لیے انگریزی لاء میں یہ شرط ہے کہ اگر اس کے اندر دوسرے بندے نے جو آپ سے ایگریمنٹ کیا ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر کوئی کنسیڈریشن معقود بھی کوئی طے کیا ہے، تو پھر یہ عقد لازم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ عقد لازم ہو جائے گا، دیانتاً بھی یا قضاءً بھی. ہمارے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جو عقود کی دو قسمیں ہیں، ایک عقد معاوضہ ہے، ایک عقد تبرع ہے. عقد تبرع کے اندر تو معاوضہ لینا جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا معقود بھی ہو نہیں سکتا. اور عقد معاوضہ کے اندر عوض ہوتا ہے، لیکن عقد کے اندر ہوتا ہے، اس کے وعدے کے اندر کوئی عوض نہیں ہوتا. لہذا جو اگر کوئی کسی نے وعدہ کیا تو اس صورت وعدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں وہ دیانتاً اس کو ادا کرنے کا لازم ہے. جہاں تک قضاءً کا تعلق ہے تو اس پہ مجموع الفقہ الاسلامی یہ کہتا ہے کہ اگر یونیلیٹرل وعدہ ہو، یک طرفہ ہو، تو وہ دیانتاً بھی ہوگا اور قضاءً بھی واجب ہوگا. بات سمجھ آئی؟ لیکن والد صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ نہیں، اگر جب یونیلیٹرل ہو سکتا ہے تو بائی لیٹرل کیوں نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ بھی قضاءً لازم ہونا چاہیے. اور وہ بھی قضاءً بھی اس کو، کیونکہ اگر آپ قضاءً انفورسیبل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آج کے کون سا دیانت کا دور ہے،
آج کل کون سا دیانت کا دور ہے، لوگ جو ہے وہ کیسے اس کو پورا کریں گے، اور پھر کورٹ میں آپ کیسے جائیں گے؟ تو کورٹ تو خیر پہلے ہی کہتا ہے کہ آپ بیچ میں کنسیڈریشن کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کوئی باقاعدہ کوئی رقم ہی ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کنسیڈریشن آف ڈوئنگ دیٹ اور سو اور سم لائک دیٹ، اس طرح کر کے یہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ کنسیڈریشن بنا دیتے ہیں. تو مطلب کوئی اس کے لیے کوئی مانیٹری کوئی روپیہ وغیرہ ہونا ضروری نہیں ہے کنسیڈریشن میں. کنسیڈریشن کہتا ہے ماخوذ بھی کو، تو وہ ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایگریمنٹ کے لحاظ سے جو قوانین ہیں وہ تو خیر ہیں انفورسیبل، لیکن ہمارے فقہی اعتبار سے جو ایگریمنٹ ہیں جس کے اندر صرف وعدہ ہوتا ہے وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتے، قضاء نافذ نہیں ہوتے. اس کے لیے البتہ ہمارے والد صاحب مدد کا قول یہ، اور سب سے مناسب بات یہی ہے کہ جو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو معمول بھی طریقہ کار ہے ہیجنگ کا کہ دو کموڈی مرابع کر لیجیے، ایک کموڈی مرابع اس کو کر لو، ایک کموڈی مرابع اس کا کر لو، اور جو ہے نا بس تھوڑا سا رفع جو ہے نا اس کو رکھ کے وہ کر لو. تو یہ جو آپ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں تو اس سے یہ ایک فیک چیز ہے، ایک اس سے اسلامی بینکنگ کا کے اوپر ایک دھچکا لگتا ہے، ایک امیج خراب ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ کام کریے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اب ایسے توڑ موڑ کر کے آپ جو ہے نا یہ حل نکال دیجیے. وہ بات کہیے کہ جو واقعی میں یہ اب آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا اس کی طرف آ رہے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو بھی ایسے سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ہے خیر پاکستان میں اسی پہ عمل ہو رہا ہے جو ہمارا جو یہاں کا طریقہ کار ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب آگے کہہ رہے ہیں يجوز ان تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء باقساط العملية المرابحة مثل المرابحة على سداد بعملة أخرى بسعر يوم. کہہ رہے ہیں ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ابھی کوئی چیز بیچ دیں مرابحتاً اور اس کو کہیں مجھے تم ڈالر میں ادا کر دینا، ٹھیک ہے، یا بینک کو وہ کلائنٹ بھیج دے کوئی چیز اور اس سے کہے بینک سے کہے کہ مجھے تم ڈالر میں ادا کر دینا، تاکہ اس کا ایک طریقے سے ڈالر کیا ہو جائے، فکس ہو جائے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے بینک کیوں خریدے گا؟ بینک سامان کیوں خریدے گا؟ خرید کے کیا کرے گا؟ ہاں یہ کرے تو وہی تورق ہی کرے گا کہ خریدے گا، خرید کے بازار میں بیچ دے گا تاکہ اس کو اصل پیسے مل جائے اور پھر بعد میں نفع جو ہے وہ ادا کر دے. بات سمجھ آپ کے؟ تو وہ تورق ہی کرے گا، تو وہ اس کو پھر ڈالر دے دے گا اور دوسرا تورق کرے گا روپیے کا کہ جس کے اندر وہ روپیہ زیادہ طلب کرے گا، اور دوسرا تورق کر کے اس سے روپیہ زیادہ ملے گا. وہ یہی صورت ہے جو کہ آج کل ہو رہی ہے. باقساط العملیہ المرابحة على سداد بعملة الأخرى بسعر يوم الوفاء. یہ ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں القبض فی بیع العملات اذا تم التعاقد على بيع مبلغ من العملات فلا بد من تسلیم وقبض جميع المبالغ الموضوع المتاجرہ قبل التفرق. یہ تو پہلی بھی آگئی بات کہ جب باہمی تعاقد پیدا مکمل ہو جائے کوئی مبلغ پر کسی کرنسیوں کے، تو پھر باہمی قبضہ اور تسلیم سپردگی یہ ضروری ہے تمام مبالغ کے جو جس پر آپس میں تجارت باہمی طور پر کی جا رہی ہے قبل التفرق، علیحدہ ہونے سے پہلے یہ پہلے سے بتائی ہو. لا یکفی لجواز المتاجرہ بالعملات قبض احد البدلین دون آخر. یہ بھی بات آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرف قبضہ ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قبض احد البدلین کر لیں، آپ ایک طرف قبضہ لے لیں دوسرے کو کہہ دیں یہ ڈیفرڈ ہے، یہ نہیں کر سکتے. ولا قبضہ جزء من احد البدلین، یا یہ بھی نہیں کر سکتے احد البدلین کے ایک جز لے لیں اور وہ کہہ دیں باقی جو ہے وہ کریڈٹ کر دیا ہم نے. فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبضه دون الباقی. کہہ رہے ہیں اگر مثال کے طور پہ $10 کی بیع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ $11 کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس بندے نے کیا کیا 10% ادھر سے ادا کر دیا، $1 اس سے ادا کر دیا، اور ادھر سے اس نے جو ہے وہ $110 کے ساتھ تو اس نے جو ہے وہ $11 ادا کر دیے. ٹھیک ہے نا، تو جتنا ابھی ادا کر دیا ہے
اتنی ہی سب صحیح ہو جائے گی، باقی کی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر جتنا زیادہ کر دیا دونوں طرف سے تو اس پہ ادا ہو جائے گی، اس کا صحیح ہو جائے گا. دون الباقی یتحقق القبض بحصول حقیقتاً و حکماً، یہ پہلے بھی آ چکی ہے بات. کہہ رہے ہیں کہ قبضہ متحقق ہو، قبض حقیقی یا قبض حکمی. قبض حکمی کا مطلب میں بتا چکا ہوں. قبض حکمی کا مطلب ہے قابل للتصرف، یعنی کہ آپ اس کے اوپر آپ کو تصرف کا اختیار دے دیں، آپ لیں اور لے کے گھر چلے جائیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں آؤ گے، پیسے رکھے اور اٹھا لیں، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. بات سمجھ آئے آپ کے؟ تو یہ قبض حکمی ہو گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قبض حقیقت و حکمن وتختلف کیفیت قبض الاشیاء بحسب حالیہ و اختلاف اعراف فیما یکون لها قبضا لها. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا قبضہ کسی چیز کا، اس کی کیفیت کب حقیقی ہوگا، کب حکمی ہوگا، کب نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہر چیز کی الگ الگ سمجھی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ ایئر پلین فروخت کر دیا، کیا بیچ دیا؟ جہاز. اب جہاز بیٹھ گئی، اب کیا اس کا یہ تھوڑی جہاز سے جا کے لپٹ جائے آپ جا کے قبضہ کرنے کی. تو یہ جب تک آپ اس کو اڑا کے چلائیں گے نہیں اور ہوا میں، اس وقت آپ کا نہیں ہوگا، ایسا تھوڑی ہوگا. آپ میں خرید تو لیا کہ ابھی مجھے پائلٹ رکھنے دو بھائی، اور کیا پائلٹ رکھوں، وہ دیکھوں، پہلے معلومات کروں، صحیح اڑانا بھی جانتا ہے نہیں جانتا، اس کو گیس چیک کراؤں گا، اس کی پیٹرول چیک کراؤں گا، اس کی پوری سب چیک ویک کروا کے جب قابل ہوگا تو اس کو اڑاؤں گا اس کو. اور کیا کہتے ہیں اس وقت ہاں البتہ اس کے پیپر آپ مجھے دے دیجیے، پیپر میں لے لیتا ہوں ابھی، تو جو اس کی اونرشپ کی ڈاکیومنٹ ہے وہ لے لیتا ہوں. اس طرح اس کا قبضہ ہوگا. یہ اس کا اب اس کو قبض حقیقی کہیے یا حکمی کہیے جو بھی کہیے، لیکن میرا قبضہ ہو جائے گا اس طرح، ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی، اب گاڑی جو ہے وہ آپ کے گیراج میں کھڑی ہے، آپ نے کہا کہ لو چابی لو لے کے چلے جانا، تو چابی دے دی کافی ہے. اب وہ لے کے جائے نہ لے کے جائے، وہ چابی آ گئی تو سب کچھ آ گئی. اور چابی تو اصل چیز ہوتی ہے، چابی اگر نہ ہو آپ کیا آپ گاڑی دے دیں گے، لے جاؤ گاڑی، وہ کیسے لے کے جائے گا وہ، ہے نا. تو اصل چیز چابی ہوتی ہے، تو چابی آپ کو پکڑا دی وہ کافی ہے. یہی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا عرف کے حساب سے سمجھی جاتی ہیں کہ اس کا کیا کسٹم کیا ہے، اس کا کیا رواج کیا ہے، کیسے متعارف ہے، اس کی ٹریڈیشن کیا ہے، اس کے حساب سے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ قبضہ سمجھا جاتا ہے نہیں سمجھا جاتا. لیکن اس پہ ایک اہم چیز ہے بھائی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، قبضہ رواج ٹریڈیشن سب کچھ آپ نے بتا دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا موٹا موٹا اصول بتلا دیجیے حضرت کہ جس سے ہم سمجھیں گے ہاں قبضہ ہو گیا ہے نہیں ہو گیا. ہمیں کیا پتا کہ کب کل کیا ٹریڈیشن ہو جائے اور کیا رواج پا جائے، اور ہم جو ہے سو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. استاد جی جو ہے نا وہ یہ کہہ کے چلے گئے تھے کہ رواج کے حساب سے فیصلہ کر لینا. اب رواج عجیب غریب قسم کا ہو گیا ہے، ہمارے لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آیا اب یہ کیا کیا گیا. کوئی ایسا کوئی قابل تمیز چیز ہونی چاہیے کہ جس سے کہ ہم پہچان وہ اصل کیا ہے. وہ ہے زبان. اصل کیا ہے؟ زمان. آپ کے زمان میں آ جائے، جب تک کہ آپ کے زبان انتقال زمان نہیں ہوگا تو قبضہ نہیں ہوگا. اب یہ شیئر مارکیٹ ہوتی ہے نا، آپ حصص کے اندر جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس پہ ٹرانزیکشن تو اسی وقت لاک ہو گئی، لیکن حقیقی قبضہ آتا ہے T+2 پر یا T+1 پر، یعنی کہ ایک دن بعد یا 2 دن بعد. تو تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جناب جب تک کہ T+2 کے حساب سے قبضہ نہ آ جائے اس وقت تک آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب قانون تو اجازت دیتا ہے، آپ کو مالک بن گئے تو بیچ دیے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ اس دوران، اس 2 دن کے دوران اگر کمپنی کریش ہو جائے اور ابھی تک اس کے نام پہ چڑھا نہیں ہے، اس کے نام پہ جو 2 دن میں چڑھتا ہے اس کے نام پہ چڑھایا جاتا ہے، وغیرہ لکھا جاتا ہے، رجسٹر کیا جاتا ہے، تو ابھی تک رجسٹری نہیں ہوا. جب رجسٹری نہیں ہوئی ہے تو
جب نقصان ہوگا تو اس وقت کس کا نقصان ہوگا؟ پچھلے والے کا ہوگا نا، وہ دوسرا والا بھگ جائے گا، میرے نام تو ریسیو نہیں. اور اگر نفع ہوگا اور پھر اس کا طبیعت وہ گر گئی تو وہ دوسرا والا کہے گا یہ میرا نفع ہے، اور وہ کہے گا نہیں میرا نفع ہے، تو کہے گا تو بھائی نفع کے وقت تو آپ باہر ہو، نقصان کے وقت میں جا رہے ہو، ہے نا. تو درحقیقت دیکھا جائے گا کہ نقصان کے وقت کون آدمی اٹھا رہا ہے نقصان، ضمان کون لے رہا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح الغرم بالغرم. یہ موٹا موٹا اصول ہے. یہ اگر پتہ چل رہا ہے کہ وہ نقصان منتقل ہو چکا ہے چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو تو پھر تو قبضہ پایا گیا. لیکن اگر نہیں منتقل ہوا سرے سے تو زمان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ ظاہراً کوئی بھی آپ کی صورت نکال، چاہے 5 منٹ کی چابی ہے اپنے ہاتھ میں اور تو اس کو بتا دیں آپ کے ہاتھ میں اندر بس میں یہ بات سمجھ آ گئی آپ کی؟ چلے وہ سال نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا مثال کے طور پہ قبض حکمی کی، تو قبض حکمی کے اندر اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو تصرف کے قابل دے دیا، ٹھیک ہے، اور اب یہ جو صورتحال بتائی انہوں نے بتایا کہ یہ وقت اور زمانے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. یہ پہلے زمانے میں یقیناً شاید ایسا ہوگا کہ قبض براجم وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر زیادہ ہوتی ہوں گی، لیکن اب صورتحال اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. اب جو ہے وہ اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں قبض حکمی تک بھی کام چل جاتا ہے. وہ ہوتا ہے دیکھیں حالات اس قدر تبدیل ہو رہے تیزی کے ساتھ کہ چیزیں جو ہے نا وہ اب زیادہ تر ورچوئل ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر آپ کہاں تک، اب تو حقیقی معنی میں ڈالر یا جو گولڈ ہے وہ تو ہوتا بھی نہیں ہے، کہ دیکھتے بھی نہیں ہے کہاں ڈالر گولڈ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے یہاں بیٹھ کے گولڈ کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آپ اٹھا کے. تو اس کی جو اصل بیسیکلی اس کے جو ڈاکومنٹ ہیں، جو اس کے ملکیت کے جو ڈاکومنٹ ہیں اسی سے ہی، کیونکہ وہ ایک امین کے بعد رکھا ہوا ہے، کسی ایسی آپ کے وہاں رکھا ہوا ہے کہ جو ایک تیسری پارٹی ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ وہاں سے لے کر آئیں اور آ کے اس کو پکڑا کریں تو بلا وجہ میں ایک تکلیف، اپنے آپ کو ایک تکلیف میں ڈالیں. تو ایسا بھی شریعت میں نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کے اندر ایک چیزوں کے اندر آپ اپنے آپ کو ایک مبتلا کر رہے ہیں، ایک تکلیف میں ڈال رہے ہیں جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. یعنی کہ اس طرح کا اصل وقت جو اصل چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ اصل زمان، وہ کس کا نقصان. اگر وہ پیسے چھوڑ کے چلا گیا اٹھا لو اور وہ نکل گیا کمرے، یہاں کمرے میں کوئی ہے نہیں باہر ہے، اور وہ دوسرا بھی راضی تھا ٹھیک ہے اٹھا لوں گا، تو اب اسی کا ہو گیا. اب کون ہے تو اب اس کی تو ضروری نہیں ہے اٹھا کے وہ جب تک جیب کے اندر جو ایک اور تیسرا خانہ ہے اس کے اندر نہ ڈالے تو اس وقت جو ہے اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، خدا حافظ.